بعد آج کا موضوع بڑا ہی مشکل موضوع ہے کئی لحاظ سے. سمجھ نہیں آ رہی کس طرح بیان ہوگا. دعا کریں اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنی خاص رحمت نازل فرما دے. میرے بھائیوں، آپ یہ تصور کریں کہ ایک دن آئے گا ایسا آئے گا جس میں ہم اپنے رب تعالیٰ کو دیکھیں گے. یہ سوچ کر انسان ہل کر رہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. قیامت کا دن ہوگا، بہت سارے چہرے چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے. ان چہروں کے چمکنے اور دمکنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب تعالیٰ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. یہ ایک ایسی بات ہے کہ کائنات میں اس نعمت سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہے. جنت بھی اتنی بڑی نعمت نہیں ہے. جنت کی نہریں اور جنت کے باغات، جنت کی حوریں بھی کوئی معنی اور حیثیت ہی نہیں رکھتی اس نعمت کے سامنے. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر دنیا میں اہل ایمان کو یہ کہہ دیا جائے کہ جو تم عبادتیں کر رہے ہو، محنتیں مشقتیں کر رہے ہو، تمہیں جنت تو مل جائے گی لیکن تم اپنے رب تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکو گے. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل ایمان پر دنیا اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود تنگ ہو جائے گی. مجھے نہیں پتہ وہ دل کیسا دل ہے، وہ مومن کیسا مومن ہے جو اپنے رب تعالیٰ سے یہ سوال نہیں کرتا اور یہ دعا نہیں مانگتے کہ اللہ ہمیں اپنے چہرے کے دیدار کی لذت عطا فرما. میرے بھائیوں، قیامت کے دن آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر انسان جس کی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے چلا جائے. سورج اور چاند کے عبادت کرنے والے سورج اور چاند کے پیچھے جائیں گے اور جہنم میں. طاغوتوں کی عبادت کرنے والے اپنے اپنے طواغیت کے پیچھے چلیں گے اور جہنم میں. حدیث میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے والوں کے لیے، اسی طرح عزیر علیہ السلام کی عبادت کرنے والوں کے لیے ان انبیاء کی شبیہ، ان جیسی شکل و صورت والا ان کے شیطانوں کو ان کی شکل عطا کر کے ان کے ساتھ اہل کفر کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. پھر بعض لوگ ہوں گے وہ ایسے ہی کھڑے ہوئے ہوں گے. تو اللہ رب العالمین پوچھے گا بھئی تم لوگ کدھر ہو؟ تم لوگ کسی کے پیچھے نہیں گئے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہم نے ابھی تک اپنے رب کو دیکھا ہی نہیں. ہمارا رب آئے گا تو ہم اس کے پیچھے جائیں گے. تو اللہ فرمائیں گے کیا تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی
پہچان کے لیے کوئی علامت اور نشانی بھی ہے؟ تو وہ کہیں گے ہاں ایک نشانی ہے۔ وہ نشانی کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے ہم اپنے رب تعالیٰ کو اس کی پنڈلی سے پہچانیں گے۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورۃ القلم میں بیان کیا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود۔ تو اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی سے پردے ہٹائیں گے، اہل ایمان اپنے رب تعالیٰ کی پنڈلی کا دیدار کریں گے، اور اہل ایمان اپنے رب کی پنڈلی کا دیدار کر کے فوراً سجدے میں چلے جائیں گے۔ وہ لوگ جو دنیا میں ریاکاری کے لیے سجدہ کرتے تھے، دکھلاوے کے لیے نمازیں پڑھتے تھے، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، وہ اپنے چہرے کے بل گر جائیں گے، سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ پھر اہل ایمان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب وہ جنت میں ہے، مزے کر رہے ہیں، نعمتیں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس بھی ہے، دیگر انبیاء بھی ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، جنت کی بہتی نہریں بھی ہیں، حور بھی ہے، اور پھل اور میوہ اور وہ کچھ ہے جو انسان نے نہ سوچا ہے، نہ دیکھا ہے، نہ سنا ہے۔ پھر ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، اور وہ اللہ تعالی ہوگا، میرے بندو کیا تمہیں مزید بھی کچھ چاہیے؟ وہ کہیں گے اللہ الم تبیض وجوہنا، کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ الم تدخلنا الجنت وتنجنا من النار، کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اور جہنم سے بچا نہیں لیا؟ اللہ اس کے بعد ہمیں کیا چاہیے؟ اس کے بعد کیا چاہیے؟ اللہ فرمائیں گے الیوم احل علیکم رضوانی فلا اسخط بعد ابدا، آج میں تم سب سے اپنی رضامندی کا اعلان کرتا ہوں، آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فیکشف الحجاب، اللہ رب العالمین پھر نور کے پردوں کو ہٹا دے گا، اور مومن اپنے رب تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کریں گے۔ اللہ اکبر، یا اللہ ہم سب کو اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرما۔ غالباً حسن بصری رحمہ اللہ ہی کا قول ہے یا کسی اور امام کا، کہ جب اہل جنت اپنے رب تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کریں گے، وہ جنت کی تمام تر نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ جب اہل جنت اپنے رب تعالیٰ کا دیدار کریں گے، وہ جنت کی تمام تر نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال آئے، کتنے سارے جنتی ہوں گے، کیا کسی کو دیکھنے میں مشکل تو پیش نہیں آئے گی؟ یہی سوال صحابہ کرام کے ذہن میں بھی آیا تھا، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی کیا ہم میں سے ہر بندہ اللہ اپنے رب تعالیٰ کا دیدار کرے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند کی 14ویں رات ہو، کیا تمہیں 14ویں کا چاند دیکھتے ہوئے کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی مشکل پیش آتی ہے؟ اگر ہم سب مل کر پارک میں چلے جائیں، میدان میں چلے جائیں رات کو، اور ساری دنیا جمع ہو جائے اور آسمان کی طرف دیکھے، تو چاند تو سب کو نظر آئے گا،
اللہ اکبر، اللہ کے لیے تو کوئی مثال نہیں، یہ تو بس بات کو سمجھنے کے لیے ذہنوں کے قریب کی جا رہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تضامون فی رؤیتی، تمہیں اپنے رب تعالیٰ کو دیکھتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں پیش آئے گی۔ تکلیف آ بھی کیسے سکتی، سب سے بڑی نعمت کا حصول ہو رہا تکلیف آئے، ممکن نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے اہل جنت جنت میں جمعے کے دن بازار لگے گا، اہل جنت اس بازار میں جائیں گے، اس بازار میں جائیں گے، اور جمعے کے دن کو فرشتوں کے ہاں یوم المزید کہا جاتا ہے، مزید کا دن۔ یہ مزید کیا ہے؟ لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، جنت میں جنتیوں کے لیے جو وہ چاہیں گے ملے گا، ما یشاءون فیہا، جو وہ چاہیں گے ملے گا، ولدینا مزید، اور ہمارے پاس ان کے لیے مزید اور بھی کچھ ہے۔ وہ اور کیا ہے؟ تو اس جمعے کے دن کو یوم المزید کہا جاتا ہے۔ تو لوگ اہل جنت اور اہل جنت میں سے مرد جنتی وہ بازار میں جائیں گے جمعے کے دن، اور جب وہاں سے واپس آئیں گے تو ان کے چہرے حسن اور جمال اور خوبصورتی میں بہت اضافہ ہو گیا ہوگا۔ روایات سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ جب اہل جنت کے مرد حضرات اس بازار کی طرف آئیں گے تو اپنے رب تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ جب یہ اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو ان کی بیویاں حوریں اور ان کی بیویاں وہ ان سے کہیں گی تم تو بڑے خوبصورت ہو کر آئے ہو۔ تو یہ اپنی حوروں سے اور اپنی بیویوں سے کہیں گے اللہ کی قسم ہمارے بعد تم بھی خوبصورتی میں، تمہاری بھی خوبصورتی میں بہت اضافہ ہو گیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ مرد حضرات گھروں سے باہر نکلیں گے تو انہیں اپنے رب تعالیٰ کا دیدار ہوگا، عورتوں کو اپنے اپنے محلوں میں گھروں کے اندر ہی اپنے رب تعالیٰ کا دیدار ہو جائے گا۔ پتہ نہیں بات کرنا مناسب ہے یا نہیں۔ جنت میں بھی عورتیں اپنے گھروں میں رہیں گی، یہی جنتی عورتوں کی علامت ہے۔ بازاروں میں پھرنے والا، ہاں جی، صبح و شام مولوں میں پھرنے والیاں، مخلوط تعلیم حاصل کرنے والیاں، یہ اہل جنت یا جنتی عورتوں کی علامت تو نہیں ہے۔ میں اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، ہماری بیٹیاں بہنیں وہ مسلمان، مخلوط تعلیم حاصل کر رہی، بازاروں میں وہ پھر رہی، صبح و شام وہ نکل رہی، ہاں جی، یہ جنتی عورتوں کی علامت نہیں ہے۔ میں کوئی حرام یا فتویٰ نہیں لگا رہا، لیکن ہمیں تو ان نصوص شرعیہ سے یہ پتہ لگتا ہے کہ بغیر کسی انتہائی ضرورت کے عورت کا گھر سے باہر نکلنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ بلکہ شیخ مشہور حسن آل سلمان حفظہ اللہ شام کے بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں عورتوں کا گھر میں رہنا یہ امہات المومنین اور صحابیات کی وہ سنت ہے جو آج کل بھلائی جا چکی ہے، اس سنت کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ تو یہ عام اہل جنت کی روٹین کیا ہوگی کہ وہ ہفتے میں ایک دن اپنے رب تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ بعض اہل جنت ایسے بھی ہوں گے میرے بھائیوں، آپ تصور کریں اس چیز کو، بعض اہل جنت ایسے بھی ہوں گے جو اپنے رب تعالیٰ کا دیدار صبح اور شام کریں گے۔
بعض اہل جنت ایسے بھی ہوں گے جو اپنے رب تعالیٰ کا دیدار اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، وہ لوگ جو نیکیاں کر کر آئیں گے ان کے لیے اچھائی ہے، ہماری طرف سے بھی اچھا بدلہ ہے، وزیادہ، اس سے بڑھ کر بھی ہے، اس سے بڑھ کر بھی ہے۔ آپ تصور کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا ہوتی تھی؟ اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے عزت والے چہرے کے دیدار کی لذت کا۔ یہ بڑی اس لذت کے سامنے دنیا کی کوئی لذت نہیں، ہیچ، بیکار، حقیر ہے۔ بھائیوں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ انسان مجھ جیسا گناہ گار، نکما، گندا انسان، جس کی خواہش کیا ہے کہ وہ سکرین پر، موبائل پر گندی عورتوں کو، ان کے گندے بدن کو، ننگے بدن کو اس کی آنکھیں ترسی ہوئی ہوں، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب تعالیٰ کا دیدار کر لے ان گندی آنکھوں کے ساتھ۔ صبح و شام اس کے کانوں میں گانے بج رہے ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب تعالیٰ کا کلام اپنے ان گندے کانوں کے ساتھ اپنے رب تعالیٰ کی آواز سن لے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کیسے ممکن ہونا ہے۔ جب تک ان آنکھوں کو اور ان کانوں کو پاک نہ کیا جائے گا، یہ گندی آنکھیں اپنے رب تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتی۔ اور شاید یہ ایک وجہ ہے اس دیگر وجوہات کے ساتھ کہ دنیا میں اہل دنیا جیتی جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے رب تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتے۔ ان آنکھوں میں وہ طاقت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین جو نور ہے، نور ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجابہ من نور، اللہ رب العالمین کا حجاب، اللہ رب العالمین کے جو پردہ ہے، اللہ رب العالمین کے چہرے کے سامنے جو پردہ ہے وہ نور میں سے، اگر اس پردے کو ہٹا دیا جائے لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَنْ انْتَهَا إِلَيْهِ بَصَرُهُ، اللہ رب العالمین کے چہرے کے نور کی چمک کی وجہ سے جو کچھ ہے جل کے راکھ ہو جائے گا، تاکہ یہ جو کچھ ہے اس کائنات میں وہ جل کر راکھ نہ ہو، تو ابھی اللہ رب العالمین کے چہرے کی چمک وہ ابھی یہ انسان برداشت نہیں کر سکتا، اور قیامت کے دن ان آنکھوں کو وہ قوت برداشت دیے جائے گی کہ جس کے ذریعے وہ اپنے رب تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے۔ بعض لوگ اللہ رب العالمین کی رؤیت کا انکار کرتے ہیں، جی اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ پھر عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ اگر اپنے رب کو دیکھنا ہی نہیں ہے، اپنے محبوب کو دیکھنا ہی نہیں ہے، تو اس محبوب سے ملاقات کا پھر فائدہ کیا؟ کیا وہ محبوب نہیں ہے؟ ہر شخص کیا ہے حیثیت رکھتی ہے، ماں سے، باپ سے، اولاد سے، بیویوں سے، مال سے، اس دنیا سے، ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہمیں اپنے رب تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے۔ اور جب ہم اس اللہ سے محبت کرتے ہیں اور وہ ہمارا محبوب ہے، اور پھر ہم یہ سوچیں کہ اس کو دیکھا بھی نہیں جا سکے گا، دیدار بھی نہیں ہوگا، پھر عبادت کیوں ہے؟ یہ محنتیں، یہ مشقتیں، یہ راتوں کو جاگنا، یہ دن میں بھوکا رہنا کیوں ہے اگر اس رب تعالیٰ کو دیکھنا نہیں ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ اپنے رب تعالیٰ کے دیدار کے حوالے سے آخری بات کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہ تم اپنے رب تعالیٰ کو دیکھو گے عیاناً، ہر کوئی دیکھے گا جنتیوں میں سے، واضح اور بغیر مشقت کے دیکھے گا، جس طرح تم چودھری کے چاند کو دیکھتے ہو تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، اگر تمہارے اندر یہ طاقت ہے، اگر تم یہ کر سکتے ہو تو لازمی کرو۔ کیا ہوگا اس سے؟ اس کرنے سے کیا ہوگا؟ دیدار الہی نصیب ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے کہ تم سورج کے نکلنے سے پہلے نماز کی حفاظت کرو، سورج کے غروب ہونے سے پہلی والی نماز کی حفاظت کر لو۔ کون کون سی نمازیں ہوگی؟ فجر اور عصر، سورج کے نکلنے سے پہلے فجر اور غروب ہونے سے پہلے عصر، ان دو نمازوں کی حفاظت کر لو، کیا حاصل ہو جائے گا؟ دیدار الہی۔ بھائی جی فجر کی نماز کی حفاظت کس طرح ہوگی؟ گھروں میں سو کے سارا سال۔ عصر کی نماز کی حفاظت کس طرح ہوگی؟ بس جی کلاس میں تھا، یونیورسٹی میں تھا، پیپر ہو رہا تھا، ہاں جی میچ لگا ہوا تھا، تو کہاں کب نماز پڑھ رہا ہے؟ وہ جب سورج غروب ہونے لگا ہے لیٹ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ نمازوں کی حفاظت نہیں ہے۔ نمازوں کی حفاظت کس طرح ہو رہی ہے؟ گھروں میں نماز پڑھ کے، اکیلے نماز پڑھ کے، غیر مسنون طریقے سے نماز پڑھ کے، نہ جی اتنی بھی جو ہے نا وہ بے وقت چیز نہیں ہے کہ ایسی ہر انسان کو مل جائے گی۔ فجر کی اور عصر کی نماز کی حفاظت بستروں کو چھوڑ کر، میچ کو چھوڑ کر، کلاسوں کو چھوڑ کر، پڑھائی کو چھوڑ کر، ہر چیز کو چھوڑ کر مسجد میں آ کے مرد حضرات باجماعت سنت کے مطابق پہلے وقت پہ نماز پڑھیں گے تو وہ نمازوں کی حفاظت ہے۔ اسی طرح علماء کرام نے اللہ رب العالمین کو دیکھنے، دیدار الہی کو حاصل کرنے کے لیے ان آنکھوں کو پاک رکھنے کا بھی اشارہ دیا ہے کہ اللہ رب العالمین پاک ہے، پاک آنکھیں ہی اس کو دیکھ سکتی ہیں۔ گندی آنکھیں، گند دیکھنے والی آنکھیں جن سے یہ ڈرامے نہیں چھوڑتے ہیں، اسلامی تاریخ کے نام پہ جو ترکیوں نے ایک گند ہمارے معاشرے کے اندر پھینک دیا ہے، کبھی ارطغرل کے نام پہ، کبھی عثمان کے نام پہ ہیں، اور یہ جو گند ہمارے بچوں کے اندر آ گیا ہے یہ ان سے چھوڑتا نہیں ہے، اور چاہتے ہی ہیں کہ اپنے رب تعالیٰ کا دیدار حاصل ہو جائے۔ میرے بھائیوں ایسے نہیں آنے والا جب تک ان آنکھوں کو پاک نہ کیا جائے گا اور اس حدیث کے مطابق فجر اور عصر کی نماز کی حفاظت نہ کی جائے گی تو تب تک اپنے رب تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث ہی کی وجہ سے علماء کرام نے پھر یہ مسئلہ بیان کیا کہ بعض اہل جنت ایسے ہوں گے جو اپنے رب تعالیٰ کو صبح اور شام دیکھیں گے۔ وہ صبح اور شام کا وقت وہی ہوگا جو دنیا میں وہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز کی حفاظت کر رہے ہیں اور ادا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان نمازوں کی حفاظت کرنے کی، آنکھوں کی حفاظت کرنے کی، کانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جس طرح ہم یہاں پر جمع ہیں جنت میں جمع کر دے، اور اللہ رب العالمین اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرما دے، چہرے کے دیدار کی لذت نصیب فرما دے، چہرے کے دیدار کی لذت نصیب فرما دے، چہرے کے دیدار کی لذت نصیب فرما دے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا پڑوس عطا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔